اردو نالج چینل کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ کرلس عثمان کے ناظرین اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے دوستوں، آپ نے کرلس عثمان کی قسط نمبر 121 میں غازان خان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بعض مورخین نے اسے اپنی کتب میں غازان خان کے نام سے بھی تحریر کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی غازان خان کا ذکر کیا جائے گا کہ تاریخی اعتبار سے غازان خان کون تھا، کب مسلمان ہوا اور اس کی زندگی کیسی تھی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے قبل میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، غازان خان کا تعلق منگول نسل سے تھا۔ منگولوں کا ذکر تاریخ میں وحشت، ظلم و ستم، عجیب الخلقت کے طور پر کیا جاتا ہے، جن کے عقائد و نظریات، رسم و رواج عجیب تر تھے، جنہوں نے رنگ و نسل، مذاہب، اقوام، بچے بوڑھے، خواتین کا لحاظ کیے بغیر خون کی ندیاں بہا دی اور اپنے دور میں ایک وحشی قوم مانی جاتی تھی۔ غازان خان کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: غازان خان بن ارغون خان بن ابقا خان بن ہلاکو خان بن تولی خان بن چنگیز خان۔ غازان خان الہ خانی سلطنت کا 7واں سلطان تھا۔ الہ خانی سلطنت کی بنیاد ایران میں 13 صدی عیسوی میں ہلاکو خان نے رکھی تھی۔ اس کا بیشتر حصہ ایران پر مشتمل تھا، جبکہ اس سلطنت میں موجودہ دور کے عراق، افغانستان، ترکمانستان، ارمینیا، آذربائیجان، جارجیا، ترکی اور پاکستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ منگولوں میں آسمانی خدا کا تصور پایا جاتا تھا، جیسا کہ کرلس عثمان ڈرامہ میں دکھایا گیا۔ بعد میں منگولوں نے بہت سے مذاہب اپنائے۔ الہ خانی سلطنت بدھ مت اور مسیحیت کے خیر خواہ تھے، مگر بعد میں الہ خانی حکمرانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 694 ہجری میں جب غازان خان تخت نشین ہوا تو غازان خان نے اسلام قبول کر لیا اور سلطان محمود غازان کے نام سے مشہور ہوا۔ غازان خان نے امیر توزون کے ہاتھ پر اظہار اسلام کیا اور اس کے ساتھ ہی تاتاریوں کی اکثریت بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ غازان خان نے اپنے اسلام لانے کے روز سونا، چاندی اور موتی لوگوں کے سروں پر نچھاور کیے اور محمود کا لقب اختیار کیا۔ نماز جمعہ میں حاضر ہوا اور خطبہ میں اپنا نام شامل کروایا۔ شہر بغداد وغیرہ سے مظالم کو ختم کیا، سکوں پر کلمہ طیبہ نقش کروایا، مہر اور فرامین کے مکتوبوں پر اللہ اعلیٰ لکھنے کا حکم دیا۔ غازان خان نے تخت نشین ہو کر امیر نوروز بیگ کو اپنا وزیر اور سپہ سالار بنایا، جو غازان خان کا تابعدار تھا۔ غازان خان کے پاس نوروز تاتاریوں کے بہترین امراء میں سے تھا۔ امیر نوروز عبادت گزار، ذکر و اذکار اور نوافل کا پابند تھا۔ غازان خان نے امیر نوروز کو خراسان کا حاکم بھی مقرر کیا۔ غازان خان کے بعض امراء و وزراء نے چغل خوری اور بدگوئی سے کام لیتے ہوئے امیر نوروز بیگ کے متعلق غازان خان کو بدگمان کر دیا اور ظاہر کیا کہ امیر نوروز بیگ خراسان میں بغاوت اور خود مختاری کے اعلان کا عزم رکھتا ہے۔ ان بدگمانیوں کی بنا پر غازان خان نے امیر نوروز بیگ کو اس کے خاندان کے ساتھ قتل کر دیا۔ کتاب تاریخ اسلام میں کچھ یوں ملتا ہے کہ جب غازان خان نے سلطان مصر کو خط لکھا کہ شام کے علاقے ہمارے وراثتی مقبوضہ ہیں جن پر تمہاری فوجوں کا قبضہ ہے، میں چونکہ مسلمان ہوں اور تم کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، لہٰذا تم شام کے علاقے خالی کر دو اور میری شہنشاہی و سرداری کو تسلیم کرو۔ سلطان محمود غازان کو مصر سے اپنے خط کا نام نصب جواب ملا، بلکہ مصر کی فوجوں نے اپنی حدود سے نکل کر سلطان غازان خان کے مقبوضہ علاقوں پر حملے کر دیے۔ اس مصری فوج نے مسجدوں کی بے حرمتی کی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کے جواب میں سلطان محمود غازان خان نے 90,000 مغلوں کی فوج لے کر ملک شام پر حملہ کر دیا۔ سلطان مصر بھی فوج لے کر مقابلہ پر آیا۔ اس مقابلہ کے دوران سلطان محمود غازان خان نے مصریوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دمشق اور شام پر قابض ہو کر شام کے بڑے بڑے شہروں میں ایک ایک امیر بطور نائب سلطنت مقرر کیا۔ مختصر یہ کہ سلطان محمود غازان کے عہد میں اسلام نے مغلوں کے اندر خوب رواج پایا اور مسلمانوں کو اس بادشاہ سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا، اور سلطان محمود غازان کی وفات 703 ہجری کو ہوئی۔